السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق میں نور آصف کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اور جو لمس جنون جنہوں نے ریڈ کیا ہوا ہے، جن کو ناول اچھا لگتا ہے، اسی رائٹر کا، زویا علی شاہ کا نیکسٹ ناول، نیو تو نہیں پرانا ناول ہے، نیکسٹ ناول جو ہے شدت یار، میں نے وائس اوور کیا ہے میرے سیکنڈ چینل پر رومانٹک اردو ناولز پر۔ تو امید ہے آپ لوگوں کو جس طرح لمس جنون بہت اچھا لگا تھا، اسی طرح انہی رائٹر کا آپ لوگوں کو شدت یار بھی بہت پسند آنے والا ہے۔ ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، اگر آپ چاہیں تو جا کر ریڈ کر سکتے ہیں۔ کامنٹ باکس میں چینل کا جو ہے لنک پن کر دوں گی، اور 50 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں، آپ لوگوں کو جلدی ایپیسوڈ مل جائے گی۔ ٹھیک ہے، چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ زیر لفظ چباتا مسکراتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگا گیا تھا۔ اس کے سامنے ہی ایئرپورٹ لاؤنج میں ستارہ خان بیٹھی تھی، جو بلیک کلر کی جینس پر بے حد شارٹ ٹاپ پہنے ہوئی تھی، جس پر چھوٹی سی جیکٹ پہنے ہوئے تھی۔ شولڈر کٹ بال اس کے شانوں پر بکھر رہے تھے۔ ستارہ خان نے فون کان سے لگائے، بات کرتے چمکتی آنکھوں سے زران کو دیکھتے اوکے کا اشارہ کیا تھا۔ زران گہرے سانس لیتے، اپنے کوٹ کے اگلے 2 بٹن کھولتے، گہرا مسکراتے صوفے سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ جما گیا تھا۔ زران کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ سامنے سے اسے زہلے انایا اور آہل زرتاج آتے نظر آئے۔ وہ جلدی صوفے سے اٹھتے ہی ان کی طرف بڑھا، قدموں میں عجلت اور بے چینی تھی۔ انایا بھاگتے ہوئے زران کے گلے لگی تھی۔ زران اس کے لیے مسیحا تھا۔ وہ زران سے بے حد محبت کرتی تھی۔ 3 ماہ کی قید کے بعد پہلا چہرہ ان کا زران کا ہی تو دیکھا تھا۔ اسے اپنے لیے پریشان دیکھا تھا، جسے بہرزاد نے چھوا نہ ہو۔ وہ ایک بڑے بھائی کی طرح پریشان تھا۔ اس کی عزت صحیح سلامت ہے، یہ سب پوچھتے کیسے زران خانزادہ، کیسے چٹان انسان کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ آج تک وہ لمحے بھولے نہیں تھی۔ زران نے مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ زران نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں منسٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ انایا نے جواباً مسکراتے ہوئے آئیبرو اچکاتے پوچھا۔ انایا کی بات اور انداز پر زران کا برجستہ کہکا گونجا تھا۔ وہ اس وقت جینس پر گھٹنوں تک شارٹ گرم جرسی پہنے ہوئے تھی، گلے میں مفلر لیا ہوا تھا، اونچی پونی بنائے وہ بے حد معصوم لگ رہی تھی، بالکل ویسے جیسے آج سے پہلے تھی۔ بہرزاد کی قید نے اس کی معصومیت پر کوئی اثر نہیں ڈالا تھا۔ زران اسے دیکھ کر خوش تھا، شکر کیا تھا وہ اپنی بہن جیسی جذباتی نہیں ہے۔ آہل نے اسٹک کے سہارے آگے بڑھتے نم آنکھوں سے زران کو گلے لگایا تھا۔ بہت اچھا لگا زران بھائی آپ کو دیکھ کر۔ آہل مسکراتے ہوئے زران سے الگ ہوا تھا۔ مجھے بھی اچھا لگا برو۔ بریو مین؟ زران نے مسکراتے ہوئے اس کا کندھا تھپ تھپایا تھا۔ زران نے آگے بڑھتے زرتاج کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ زرتاج کی آنکھیں شدت سے بھیگی تھیں۔ وہ لمحہ یاد آیا تھا جب بابرک جیسے درندے سے زران نے بچایا تھا، اس کی اور اس کے شوہر کی جان کا وہ محافظ تھا۔ زران کو دیکھتے ہی وہ رو دی تھی۔ بہرزاد کی موت یاد آئی تھی۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ محبت نے اس سے اس کا بھائی چھین لیا تھا۔ پتہ نہیں وہ غلط تھی یا اس کا بھائی۔ آج بھی وہ راتوں کو یہ سب سوچتے خود سے سوال کرتے ہوئے سو نہیں پاتی تھی۔ زران نے آگے بڑھتے اب زہلے کو اپنے سینے سے لگایا تو زہلے ان کے سینے سے لپٹے شدت سے رو دی تھی۔ پھپھو، اب آپ ہمیشہ کے لیے ہمارے پاس آ رہی ہیں۔ آپ کو میں اب حویلی سے کہیں جانے نہیں دوں گا۔ آپ اپنے بابا اور بھائیوں کے پاس رہیں گی، زران نے زہلے کے ہاتھ نرمی سے تھامتے کہا۔ زہلے استباط میں سر ہلاتے نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ زران کی بے چین نگاہوں کا مرکز سامنے کی طرف تھا۔ وہ اپنی ضدی بیوقوف جذباتی بیوی کو ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ کیا نہیں آئی؟ وہ یہ سوچ کر ہی پاگل ہوا تھا۔ یکدم اس کی براؤن آنکھیں چمکی تھی، نظریں سامنے جم کر رہ گئی تھی، جہاں اس کی بیوی سر سے پیر تک چادر میں لپٹی آ رہی تھی۔ اپنا چہرہ تک اس نے ڈھانپا ہوا تھا۔ زران خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ زران نے بہت گہری نگاہوں سے اپنی بیوی کا استحقاق سے معائنہ کیا، جو مکمل طور میں چادر میں چھپی ہوئی تھی۔ اپنے خوبصورت بدن کو مکمل طور پر ڈھانپے اسے ایسے خود کو چھپائے دیکھ کر زران کے دل پر مغرورانہ مسکراہٹ چھائی تھی، خود پسند اور مسکراہٹ جو ایک پاک عورت کی ہمراہی پر مرد کے چہرے پر ہوتی ہے۔ اب شائستگی سے چلتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی۔
زران کو دیکھتے ابرش کے قدم رکے تھے. وہ بے یقین ہوئی تھی. زران نے اپنی مسکراہٹ دبائے اپنے چمکتے بوٹوں کو دیکھا تھا. نقاب سے نظر آتی ابرش کی آنکھیں شدت سے جھلملائی تھی. زران نے دوبارہ سے نظریں اٹھائے اس کی طرف دیکھا جو ایئرپورٹ لاؤنج کے وسط میں ایک اسے دیکھ کر رک گئی تھی. وہ پتھرائی کیفیت میں کھڑی تھی. زران کی گہری بے چین نگاہیں اس کی براؤن شفاف آنکھوں پر تھی جن کا درد آج کچھ الگ تھا. آدھی ہے رہ گزر آدھا ہے آسمان، آدھی ہے منزلیں آدھا ہے جہاں، تیرا ہوں جان لے روح مجھ سے باندھ لے، باہوں میں تھام لے کرتے زندہ. زران بہت گہری نگاہوں سے اس کے ساکت وجود کو دیکھ رہا تھا. وہ اسے سپاٹ نگاہوں سے کھڑے دیکھ رہی تھی، آگے بڑھ نہیں رہی تھی. دوسرے پل وہ آہستگی سے چلتے ہوئے سب کی طرف آئی تھی. آہل فلائٹ ٹیک آف ہونے میں کچھ ہی دیر رہ گئی ہے، ابھی بورڈنگ بھی رہتی ہے. یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ چلو یہاں سے. ابرش زران کو بالکل نظر انداز کرتے رہ گئی تھی. اس کے نظر انداز کرنے پر زران کے لبوں پر مسکراہٹ گہری ہوتی جا رہی تھی. وہ اسے کتنا نظر انداز کر سکتی تھی وہ جانتا تھا. ہاں چلتے ہیں. آہل نے ابرش کو اپنے حصار میں لیے اس کی آنکھوں پر باری باری لب رکھے تھے. وہ اس کی بھیگی آنکھیں دیکھ چکا تھا، اس لیے تڑپتے ہوئے لب رکھے. اسے یقین دلایا تھا کہ وہ اسے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. ٹھیک ہو تم؟ آہل نے ابرش کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے مسکراتے ہوئے پوچھا. مجھے کیا ہونا ہے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. ابرش سنجیدگی سے بولتے ہوئے اس کے حصار میں آگے بڑھی. وہ اسٹک کے سہارے اپنی بہن کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے آگے بڑھ رہا تھا. ابرش کے قدم یکدم رکے تھے. سامنے ہی صوفے پر ستارہ خان لیپ ٹاپ گود میں لیے بیٹھی اس میں بری مصروف تھی. ابرش نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا. دوسرے لمحے اس نے مڑتے ہوئے زران کو شکوہ کرا نگاہوں سے دیکھا تھا. زران اس کی گلابی زخمی نظروں کا مطلب سمجھتے سرد سانس کھینچ گیا تھا. چلو یہاں سے ابرش، آہل کو کہتے ہی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی تھی. زران نے اپنے گھنے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ابرش کے سر سپاٹ رویے کو محسوس کیا تھا. وہ اس ابرش سے بہت مختلف تھی جو کل سے اس کے پاس تھی. تھوڑا سرد سا رویہ تھا، عجیب سا. عنایا نے زران کو پریشان دیکھتے سے آنکھ ماری تھی. ابھی عشق میں امتحان اور بھی ابھی سے ہمت ہار کے منسٹر صاحب. عنایا نے زران کے قریب ہوتے شرارتی لہجے میں سرگوشی کی تھی. نہ امتحانوں سے اور نہ عشق کرنے سے میں ڈرتا ہوں. تمہاری جذباتی بہن کو مجھے کنٹرول کرنا آتا ہے. تم فکر نہ کرو، مجھے اچھی طرح سے پتہ ہے اسے کیسے قابو کرنا ہے. زران نے جواباً مسکراتے ہوئے کہا. زہلے اور زرتاج آہل اور ابرش کی طرف بڑھیں. عنایا بھاگتے ہوئے سب کے ہم قدم ہوئی تھی. زران نے اپنی پین کی پاکٹ میں سے دونوں ہاتھ ڈالے اپنی بیوی کے قدموں کی اجلت دیکھی تھی. وہ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی. شہرام نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالا تھا. اپنی شرٹ کی کف فولڈ کرتے وہ کمرے میں رکھے ایک طرف رکھے بیبی بیڈ کی طرف بڑھا. بہرام بیڈ پر لیٹا گہری نیند میں مہو تھا. شہرام نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے دیکھ رہا تھا. ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلنے پر اس نے سامنے دیکھا جہاں سے بہاریں باہر آئی تھی. وہ اس وقت بلیک کلر کی چنٹوں والی لانگ گرم فراک میں ملبوس تھی. براؤن سلکی لمبے کھلے ہوئے بال تھے. شہرام نے گہری نگاہ بہاریں پر ڈالی جو اسے ماں بننے کے بعد پہلے سے کہیں زیادہ خوبصورت لگنے لگی تھی. شہرام نے اوپر سے نیچے تک استحقاق سے اس کا معائنہ کیا. بہاریں کو ڈریسنگ روم سے نکلتا دیکھ کر وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا. اس کے چہرے سے آیا تھا اس کے سٹچز میں شدید درد تھے. کچھ چاہیے تھا مجھے بتاتی. تم کیوں گئی ڈریسنگ روم میں؟ شہرام نے نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے اس کے شانے پر بکھرے بال پیچھے کرتے اسے بہت نرمی سے اپنے سینے میں بھینچتے خود کو سکون پہنچایا تھا جس سکون کے لیے وہ پچھلے کچھ دنوں سے ترس گیا تھا. بہار نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلا. شہرام اس کے دیکھنے پر خود ہی جلدی سے اسے دور ہوا. بہاریں تمہاری سٹچز ابھی ٹھیک نہیں ہوئے، اس طرح مت کیا کرو. شہرام نے پیچھے ہوتے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتے کہا جہاں اس کے قریب آنے پر ناگواری چھائی تھے جو شہرام خان کو اذیت کی انتہا پر لا کھڑا کر گئی تھی. وہ اسے وہی بہاریں لگی تھی جو آج سے کچھ ماہ پہلے اس کے لیے تھی. ایسی ہی ناگواری اس کے چہرے پر ہوتی تھی جب وہ اس کے قریب جاتا تھا. تمہیں میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم مجھ سے دور رہا کرو بس. بہاریں اس کے سائڈ سے گزرتے بیڈ کی طرف بڑھی تھی. بیڈ گراؤنڈ کو پکڑے وہ آہستگی سے بیڈ پر بیٹھی تھی. اٹھنے بیٹھنے سے سٹچز میں شدید کھچاؤ پڑتا تھا. نہ وہ کھانا کھا رہی تھی. 2 لقمے لے کر وہ کھانا واپس کر دیتی تھی. خانم کی ہزاروں منت سماجت پر وہ کھانا نہیں کھاتی تھی. لقمے اس کے حلق سے اترتے ہی نہیں تھے. نہ ہی میڈیسن لے رہی تھی جس کی وجہ سے سٹچز میں شدید درد تھا.
شہرام کچھ پل اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے چلتا اس کے سامنے اس کے قریب بیڈ پر بیٹھا۔ وہ شہرام کو دیکھ کر اپنی نگاہیں پھیر کر رہ گئی تھی۔ کب تک ایسے رہو گی؟ کتنی سزا دو گی مجھے؟ شہرام نے اس کے بال عارت سے نرمی سے کان کے پیچھے اڑسے۔ سزا کیا ہوتی ہے تمہیں معلوم ہی نہیں ہے۔ سزا وہ ہے جو میں نے کاٹی ہے، ان کچھ دنوں میں وہ ابھی اور کاٹوں گی بھی شاید ساری عمر۔ بہار سپاٹ استزائیہ لہجے میں شہرام کو دیکھتے بولی، میرے لیے تو سزا تمہاری بے رخی ہے، اور میں تو بچپن سے کاٹ رہا ہوں۔ شہرام نے نرمی سے کہتے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے اس پر لب رکھے تھے۔ وہ بہت نرمی سے اس کی ہتھیلیاں انگلیوں سے سہلا رہا تھا۔ وہ خود کو کتنی تکلیف دے رہی تھی وہ جانتا تھا۔ اس کی کنڈیشن دیکھتے وہ اس کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اب یہ سزا تمہیں ساری عمر کاٹنی پڑے گی۔ بہار نے اپنے ہاتھ شہرام کے ہاتھوں سے سرعت سے کھینچے تھے۔ تم پاس رہو، میری ہو کر رہو، کاٹ لوں گا یہ سزا بھی، مجھے عادت ہے تمہاری بے رخی سہنے کی۔ سوچوں گا میری زندگی کے 7 ماہ خوبصورت خواب کی طرح تھے جب بہار گل اپنے شہرام پر جان دیتی تھی، اسے خود سے زیادہ چاہتی تھی۔ وہ 7 ماہ خواب نہیں سراب تھا، سب کچھ جھوٹ تھا ان 7 ماہ میں جو شہرام خان میرے ساتھ تھا۔ وہ شہرام خان نہیں تھا جو میری بے رخی سہ کر بھی مجھ سے محبت کا دعوے دار تھا۔ ان 7 ماہ میں ایک بٹا ہوا انسان میرے ساتھ تھا، جو ہر پل ایک غیر عورت کے دکھ کے بارے میں سوچتا تھا، جو میرے پاس ہوتے ہوئے بھی میرے پاس نہیں ہوتا تھا۔ بہار نے شہرام کی آنکھوں میں دیکھتے بھیگے لہجے میں کہا، نہ چاہتے ہوئے بھی یہ لہجہ بھیگتے شکوہ کنا ہو گیا تھا۔ ایک عام شوہر ہوتا تو وہ بھول جاتی اس کی بے وفائی، اس کے دیے ہوئے زخم وہ ہنس کر سہ لیتی، مگر وہ کیا کرتی؟ شہرام خان ایک عام مرد نہیں تھا، وہ ایک عام پٹھان نہیں تھا۔ کیسے اس نے خود کو خاص سے عام کیا؟ وہ شہرام خان کا عام ہونا کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ تمہارے پاس ہوتے شہرام خان کبھی کسی دوسری عورت کو نہیں سوچ سکتا تھا۔ شہرام خان نے بہار خان کے لیے اس دوسری عورت کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا تھا، جس کا تمہیں لگتا ہے میں نے روگ پالا ہے۔ شہرام خان کا روگ ایک ہی عورت ہو سکتی ہے، اور وہ ہے اس کے بچپن کی منحوکہ، اس کی محبت، اس کا عشق۔ بہار گل خان وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ بہار کی آنکھوں میں شبنم کے ساتھ استزائیہ پن بھی آن ٹھہرا تھا۔ شہرام خان نے اپنے خون پر سوال اٹھا دیے تھے، اپنے قول اپنے وعدے سے پھر گیا تھا، مگر تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں آنے دیے۔ شہرام نرمی سے کہتے اس کی آنکھ کے گوشے پر ٹہری شبنم اپنی لبوں سے چن گیا تھا۔ شہرام خان بے وفاؤں سے بھی بڑا بے وفا نکلا، جسے اپنی بے وفائی پر ذرا برابر شرمندگی نہیں ہے۔ بہاریں اسے خود سے دور دھکیلتے دبی آواز میں چیخی تھی۔ اس کے بدن سے اٹھتی مہک جو ہمیشہ سے جان لیوا لگتی تھی، آج بھی جان لیوا تھی، جس کی جان نکال رہی تھی۔ کیسے شرمندہ ہوں بہارے، کیا کروں تمہیں یقین آ جائے کہ میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی؟ شہرام اس کے دور دھکیلنے پر کف سے پوچھا، بے وفائی کیا ہے تمہارے نزدیک؟ بتاؤ مجھے۔ کسی دوسری عورت سے شادی کا وعدہ کرنا، اس کے لیے گھر اپنا کمرہ سجانا، اس دوسری عورت کو اس عورت کا حق دینے جا رہے تھے۔ شہرام خان جس عورت سے عشق کرنے کا دعویٰ کیا تھا، بند کمرے میں شہرام خان اسی دوسری عورت کو اپنے سینے سے لگائے کھڑا تھا اور کہتا ہے وہ بے وفا نہیں۔ میں کہتی ہوں شہرام خان سے بڑا بے وفا کوئی نہیں۔ بہار استزائیہ زخمی سا مسکرائی تھی۔ بہار بند کمرے میں وہ ایک لمحہ تھا جب وہ میرے قریب آئی، یقین مانو وہ کبھی میرے قریب نہیں آئی۔ وہ میرے سینے سے لگی ضرور تھی، مگر میں نے اسے اپنے سینے سے نہیں لگایا تھا۔ وہ کیا جسٹیفیکیشن ہے تمہاری؟ وہ تمہارے سینے سے لگی تھی، لیکن تم اسے لگائے نہیں کھڑے تھے۔ بہار شہرام کی بات کاٹتے استزائیہ مسکرائی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتا دو شہرام خان، اس طرح کوئی مرد مجھے سینے سے لگائے کھڑا ہوتا تو تم کیا کرتے؟ بہارے شہرام بہارے کو مارنے کے ہاتھ اٹھانے یکدم پوری قوت سے حلق کے بل ڈھاڑا تھا۔ بہارے گال پر ہاتھ رکھے اس کی دھاڑ پر بری طرح لرز گئی تھی۔ وہ بے یقینی سے گال پر ہاتھ رکھے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں خون کی لالی اتری تھی۔ شہرام خان نے بہارے کو قہربار نگاہوں سے گھورتے اپنا ہاتھ پہلوں میں گراتے لب کھینچے تھے۔ شہرام کی دھاڑ پر بہرام سوتے میں اٹھتا بری طرح ڈر گیا تھا، وہ بری طرح رونے لگا تھا۔ بہارے نے شہرام کو نم آنکھوں سے دیکھا، جو مٹھیاں بھینچے سے سرخ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ بہارے بہرام کے رونے پر بیڈ سے اٹھتے جلدی سے بہرام کے بیڈ کی طرف بڑھی تھی، اسے اٹھاتے سینے سے لگایا۔ وہ بری طرح ہچکیوں سے رو رہا تھا۔ بہارے بھی اسے سینے سے لپٹائے رو پڑی تھی۔ سٹچز میں شدید درد اٹھا تھا۔
پتہ نہیں وہ سٹیچز میں اٹھتے درد کی وجہ سے رو دی تھی یا دل میں اٹھتے درد کی وجہ سے، مگر وہ بہرام کو سینے سے لگائے رو ہی رہی تھی۔ ایک شہرام خان کے مارنے کی کسر رہ گئی تھی جو اس کی اس حالت میں پوری کرنے لگا تھا، اسے اس کنڈیشن میں مارنے لگا تھا۔ وہ بے یقین تھی، وہ بہرام کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ شہرام نے غصے سے پوری قوت سے سائڈ ٹیبل پر مکہ دے مارتے خود کے اشتعال پر قابو پانے کی ناکام سعی کی تھی۔ بہارے کے لفظوں نے اسے پاگل کیا تھا، خون رگوں میں آگ کی بھٹی کی طرح گرم ہوا تھا۔ بہارے کے نام بھی کسی مرد کے ساتھ نہیں سن سکتا تھا، اس نے آج پھر خود کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ جوڑا تھا۔ بہرام اور بہارے کو روتے دیکھ کر شہرام اب جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا بہارے کی طرف بڑھا جو بہرام کو سینے سے لپٹائے بری طرح رو ہی رہی تھی۔ لاؤ مجھے دو، شہرام نے بہرام اسے لینا چاہا۔ رہنے دو تم، میرا خیال نہ صحیح اپنے بچے کا تو کر لیتے، تمہاری دھاڑ پر وہ ڈر کیا ہے؟ بہارے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ میری ذرا سی بات برداشت نہیں کر سکے جو کبھی ہوئی نہیں اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ سوچو شہرام مجھ پر کیا بیتتی ہوگی، پھر بھی تم کہتے ہو تم نے بے وفائی نہیں کی۔ بہارے بہرام کو سینے سے لپٹائے روتے ہوئے بولی۔ بہارے بہرام رو رہا ہے، اسے مجھے دو، شہرام نے لب بھینچتے کہا۔ اگر بہرام نہ روتا تو تم مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے، یہاں تک کہ یہ بھی خیال نہ رکھتے کہ میری کنڈیشن کیا ہے۔ میرے لبوں سے کسی غیر مرد کا نام بھی نہیں سن سکتے تم۔ میں نے تم سے طلاق مانگتی تھی، تم ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے طلاق نہیں دو گے کیونکہ تم مجھ پر اپنا حق تسلط ختم نہیں کر سکتے، تم برداشت نہیں کر سکو گے کبھی زندگی میں کسی اور کا تسلط مجھ پر ہو، اور یہی وجہ ہوتی ہے تم مرد اپنی عورت کو چھوڑتے نہیں ہو، اس عورت کو کسی دوسرے کی دسترس میں جاتے نہیں دیکھ سکتے، ورنہ تم مرد اتنے ظالم ہو کہ ہم عورتوں کو ہماری غلطیوں کی سزا طلاق کی صورت میں دو۔ جدائی تم مردوں کو نہیں مارتی، غیرت مارتے ہیں۔ کوئی دوسرا کیسے تمہاری عورت کو دیکھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے نا؟ اس نے شہرام کی سرخ آنکھوں میں گاڑے سوال کیا۔ شہرام نے اپنے جبڑے بھینچتے اس کے سوالوں کا زہر پیا تھا۔ تو بتاؤ مجھے عورت کیسے برداشت کر سکتی ہے اسی مرد کی بے وفائی؟ بہارے ایک ہاتھ پیٹ پر رکھے شدت سے رو دی تھی۔ بہارے، شہرام اس کی طرف بڑھا، وہ سرعت سے پیچھے ہوئی۔ کاش تم مجھ سے کبھی اپنی جھوٹی محبت کا دعویٰ نہ کرتے، یہی ایک بات مجھے مارتی ہے کہ میں کیسے تمہاری جھوٹی محبت کو سچ مانتی رہی۔ جھوٹی محبت نہیں کی میں نے تم سے، میرے لیے محبت کا نام ہی بہارے خان ہے، شہرام نے بہارے کو دیکھتے تڑپتے لہجے میں کہا۔ میرے لیے بے وفائی کا نام شہرام خان ہے، بہارے روتے ہوئے بولی تھی۔ شہرام سٹیچز میں شدید درد کی وجہ سے وہ تڑپ کر رہ گئی تھی، اس کے لبوں سے دلسوز چیخ برآمد ہوئی تھی۔ شہرام نے جلدی سے اسے بہرام لیا تھا، اسے سینے سے لگاتے بہارے کے کلائی جکڑے اسے بہت آرام سے بیڈ پر بٹھایا۔ بہارے پیٹ پر ہاتھ رکھے گہرا سانس لیتے بیڈ پر بیٹھی تھی۔ شہرام نے روتے ہوئے بہرام کو سینے سے لگائے اسے اس کے کاٹ میں ڈالا، اسے جھولا دیتے سلانے کی کوشش کی، وہ ہچکیاں لیتے تھوڑی ہی دیر میں سو گیا تھا۔ شہرام آہستگی سے چلتا بہارے کے قریب آیا جو بیک گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئی تھی۔ شہرام نے اس کے پیٹ سے فراک سرکاتے اوپر کیا۔ رہنے دو، بہارے نے اس کا ہاتھ پیچھے کیا۔ شہرام اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتے اس کی فراک اوپر کھسکا گیا تھا۔ شہرام نے سٹیچز پر لگی پٹی احتیاط اور نرمی سے ریموو کی، کچھ سٹیچز میں سے بلڈ نکل رہا تھا، اس کی حالت خراب تھی۔ شہرام یہ دیکھتے لب بھینچ گیا تھا۔ بہارے اتنی لاپرواہی، اگر یہ سٹیچز کھل گئے تو دوبارہ لگیں گے اور یہ زیادہ تکلیف دہ ہوگا۔ ایک ڈاکٹر ہوتے تم اس طرح کر رہی ہو، میرے لیے یہ تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی، جو درد تم نے مجھے دیا ہے اس درد سے بھی بڑا کوئی درد ہو سکتا ہے؟ تمہاری بے وفائی کا درد سہ لیا، یہ بھی سہ لوں گی، بہارے بھیگے سپاٹ لہجے میں بولتے منہ چہرہ پھیر گئی تھی۔ شہرام نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرا، اپنی گردن سہلاتے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ بہارے کے تانے کا انگ انگ سلگا دیتے تھے۔ وہ اسے دیکھتا ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا، وہاں سے میڈیکل باکس لاتے وہ بہارے کے پاس بیڈ پر بیٹھا۔ کاٹن نکالتے اس نے بہارے کے سٹیچز پر پائرین لگاتے انہیں صاف کیے تھے اور احتیاط سے وہاں پٹی کی تھی۔ بہارے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی، شہرام کی نرمی سے پٹی کرنے پر بھی اسے شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتے بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئے تھے۔ شہرام نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے بہت احتیاط سے بیڈ پر بٹھایا تھا، اس کے بالوں کو پیچھے کرتے اس نے رف سے انداز میں اس کا جوڑا بنایا۔ شہرام کی اتنی کیئر پر اس کے دل کا درد مزید بڑھ رہا تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پڑی میڈیسن اور پانی کا گلاس اٹھا کر اس نے بہارے کی طرف بڑھایا تھا۔
بہارے نے گلاس اور میڈیسن تھام کر میڈیسن منہ میں رکھتے پانی سے نگلی تھی۔ شہرام نے اسے پھر سے کندھوں سے تھام کر بیڈ پر لٹایا۔ بہارے آہستگی سے رخ موڑ گئی تھی۔ شہرام کچھ پل اسے دیکھتے رہا۔ اس پر کمبل دیتے وہ اس کے قریب ہوا تھا، اپنا گرم ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھتے بہت نرمی سے اس کا سر دبانے لگا تھا۔ بہارے کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ وہ گہرے سانس لیتے ہی آنکھیں موند گئی تھی۔ مسٹر رضوان ملک، آج کی میٹنگ میں آپ مجھے ریپرزینٹ کریں گے؟ مجھے ایک پرسنل کام ہے، میں چاہ کر بھی اٹینڈ نہیں کر سکوں گا۔ ارحام نے اپنے مینیجر کو دیکھتے اپنی رسٹ واچ پر نظریں دوڑائی تھی۔ حور کو کل سے نہیں دیکھا تھا۔ فرشتے کا مسئلہ سلجھا کر وہ اسی وقت اسلام آباد کے لیے نکل آیا تھا۔ حور کو اس نے ابھی بھی نہیں چھوڑا تھا۔ اب اس کی گاڑی حور کی گاڑی کے پیچھے نہیں ہوتی تھی، صرف وہ ہر روز اسے چادر میں لپٹے ضرور دیکھتا تھا۔ وہ گاڑی سے اترتے ہی بے تابی سے پیچھے مڑ کر کسی کی تلاش میں نظریں دوڑاتی تھی۔ وہ اس کی بےتابیاں دیکھتے گہرا مسکراتا تھا۔ 7 ماہ بعد اس کے رب کو اس پر رحم آ گیا تھا کہ مقابل کی آنکھوں میں اس کے لیے تڑپ ڈال دی تھی۔ وہ مر کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی سیکیورٹی کو لے کر وہ بہت حساس تھا، مگر اپنی بیوی کو اسے اپنے پاس واپس لانا ہی تھا۔ اسے حور خانزادہ کو نظر انداز کرنا ہی تھا۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا اس کی بیوی اس کی محبت پر مغرور ہے۔ وہ ظالم بھی تھی، بے رحم بھی تھی۔ وہ ساری عمر ایسے ہی گزارنا چاہتی تھی، مگر اس کے پاس نہیں آنا چاہتی تھی۔ وہ گزار سکتی تھی، مگر وہ اپنے حور کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اگر اس کی بیوی کے دل میں خدا اس کے لیے محبت نہ ڈالتا تو وہ ساری عمر ایسے گزار لیتا، مگر جب کہ اسے پتہ چل چکا تھا وہ اسے چاہتی ہے، اسے اپنی بیوی کو اپنے پاس اپنی باہوں میں ہی واپس لانا تھا۔ ارحام مسکراتے ہوئے سیٹ سے ٹیک لگا گیا تھا۔ نظروں کے سامنے وہ ساڑی میں لپٹی آئی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سرد سانس کھینچ گیا تھا۔ دل میں خدا سے پھر سے اپنی بیوی کو مانگا تھا، جو وہ پچھلے 7 ماہ میں ہر سانس میں مانگا تھا۔ جی سر، آپ فکر نہ کریں، میں اٹینڈ کر لوں گا۔ ویسے سر، مجھے نہیں لگتا وہ ہمارے ساتھ پروجیکٹ کرنے میں سیریس ہیں۔ رضوان ملک نے ارحام کو چیئر سے ٹیک لگایا مسکراتے دیکھ کر کہا۔ کیا مطلب؟ ارحام خانزادہ نے آنکھیں بند کیے ہی کہا تھا۔ سر، مجھے ابھی بھی خبر ملی ہے وہ کمپنی سلطان شاہ کی ہے اور یہ میٹنگ سلطان شاہ کی بیٹی حور سلطان شاہ اٹینڈ کر رہی ہیں۔ کیا؟ ارحام اپنی آنکھیں کھولتے کرسی پر جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا تھا۔ آنکھوں میں الجھن کے ساتھ یکدم غصہ بھی اترا تھا۔ اب نظروں کے سامنے اس کی وہی بولڈ ڈریسنگ آئی تھی جب اس نے بورڈ آف ممبر کی میٹنگ اٹینڈ کی تھی۔ ارحام نے اضطرابی انداز میں اپنی سفید شرٹ کے اگلے 2 بٹن جھنجھلاتے ہوئے کھولتے خود کو پرسکون کیا۔ ارحام ٹیبل پر ہاتھ جماتے گہرے سانس لے رہا تھا۔ وہ میٹنگ کیوں اٹینڈ کر رہی تھی؟ آخر کیوں؟ ارحام نے جبڑے بھینچتے ٹیبل پر مکہ مارا تھا۔ رضوان ملک ہڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ اچانک سے ارحام کیا آنکھوں میں بڑھتی سرخی اور گردن کی پھولتی رگیں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ ارحام کو کیا بات بری لگی اسے سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ جمائے غیر مرئی نقطے کو گھورتے گہری سوچ میں گم تھا۔ ارحام خان زادہ کے چہرے پر اضطراب اور الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ اس پر کسی صورت اب غصہ نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ اب کیا چاہتی تھی؟ آخر اسے کیوں پریشان کر رہی تھی؟ اگر اسے یہ سب کچھ ایسے چلانا تھا تو ٹھیک تھا۔ وہ ساری عمر ایسے رہنے کو تیار تھا، ہر طرح کی سزا بھگتنے کو تیار تھا۔ اسے دور بھی رہ لیتا، مگر اب آخر وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی؟ وہ ایک بات سے کبھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا تھا، وہ تھا تو وہ اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے عیاں کرے۔ ارحام نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ رف کی تھی۔ وہ اب خود کو کور کر کے رکھتی تھی۔ اپنے کالج میں بھی وہ اپنا چہرہ نہیں کھولتی تھی، مگر اس کا میٹنگ اٹینڈ کرنے کا مطلب سمجھ نہیں آئی تھی۔ ارحام نے یہ سوچتے ایک بار پھر سے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی تھی۔ سر، حور سلطان شاہ بہت کم عمر ہے، وہ میڈیکل کے فرسٹ ایئر میں ہے۔ سمجھ نہیں آ رہا یہ میٹنگ آخر وہ کیوں اٹینڈ کر رہی ہیں، اور سب سے اہم بات یہ ہے ہمیں انفارم تک نہیں کیا گیا کہ یہ میٹنگ حور سلطان شاہ اٹینڈ کر رہی ہے، مگر مجھے پتہ چلا ہے سلطان شاہ نے اپنی بیٹی کے لیے اسپیشل کمرہ راتوں رات تیار کروایا ہے، اور وہ اپنی کمپنی کی سیکیورٹی بھی راتوں رات بڑھا دی ہے۔ اب اس کمپنی میں اتنے ورکر نہیں جتنے سیکیورٹی گارڈ ہیں۔ میں نے سنا تھا سلطان شاہ اپنی بیٹی کو لے کر بہت پوزیسو ہے۔ آج مجھے اندازہ ہوا ہے بات بہت حد تک درست ہے۔ سلطان شاہ واقعی میں جذباتی ہے، ورنہ وہ اتنے بڑے پروجیکٹ کی ذمہ داری اپنی کم عمر بیٹی کو نہ سونپتے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے اپنی ہی بیٹی کو کوئی بچگانہ خواہش پوری کی ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آتا حور سلطان شاہ آخر ہماری کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ میں اتنی انٹرسٹ کیوں لے رہی ہیں؟ رضوان ملک ارحام کے پرسوچ سرخ چہرے کو بغور دیکھتے بتا رہا تھا۔
ارحام رضوان ملک کے آخری جملے پر وہ چونکا تھا۔ ارحام کے خوبرو چہرے کی ماتھے کی وینز مزید ظاہر ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں اور ہماری ٹیم ممبر نکلتے ہیں اس میٹنگ کے لیے، دیکھیں کیا کہتی ہیں سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی۔ رضوان ملک کہتے اپنے چیئر سے اٹھا تھا۔ ایک منٹ مسٹر رضوان ملک، یہ میٹنگ آپ نہیں، میں اٹینڈ کروں گا۔ ارحام خان نے رضوان ملک کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ جی سر۔ رضوان ملک نے حیرت سے ارحام کو دیکھا تھا۔ آج کی میٹنگ میں اٹینڈ کروں گا، آپ میں سے کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا، میری پرسنل سیکرٹری بھی نہیں میرے ساتھ ہوگی، ارحام سنجیدگی سے کہتا کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ رضوان ملک مزید حیران ہوا تھا۔ ارحام اپنی پرسنل سیکرٹری کے بغیر میٹنگ اٹینڈ نہیں کرتا تھا، مگر آج وہ بغیر پریزنٹیشن کی میٹنگ انتہا اٹینڈ کرنے کو کہہ رہا تھا۔ رضوان ملک کے لبوں پر مہم سی مسکراہٹ پھیلی تھی۔ ارحام شاید سلطان شاہ کی اکلوتی بیٹی کے ساتھ اکیلے ہی میٹنگ اٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا، شاید بہت سے مردوں کی طرح وہ بھی سلطان شاہ کی بیٹی کو اپروچ کرنا چاہتا تھا۔ رضوان ملک نے ارحام کی شاندار پرسنالٹی کو بغور دیکھا جو سفید کلر کے پینکوف میں غضب تھا رہا تھا۔ اس نے سنا تھا سلطان شاہ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے، مگر ارحام خان زادہ جیسے بندے سے یہ امید نہیں تھی کہ وہ یوں حور سلطان شاہ کو دیکھنے کے لیے مرا جائے گا۔ وہ بھی ایک عام مرد کی طرح ٹھرکی ہوگا۔ جی سر، جیسے آپ کہیں۔ رضوان ملک اپنی ٹائی ٹھیک کرتے چلا گیا۔ لیکن سمجھ نہیں آتا حور سلطان شاہ آخر ہماری کمپنی کے ساتھ پروجیکٹ میں اتنی انٹرسٹ کیوں لے رہی ہیں؟ رضوان ملک کے لفظ یاد کرتے اس کی آئی برو تنی تھی۔ وہ سیٹ سے پھر سے ٹیک لگا گیا تھا، اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبائے، حور کی آنکھوں میں اتری جلن یاد کی تھی، اس کی آنکھوں اور لہجے میں تڑپ یاد کی تھی۔ تو میری بیوی مجھ سے ملنا چاہتی ہے، وہ مجھ سے اکیلے میں ملنا چاہتی ہے، مجھ پر اپنی پاور شو کروانا چاہتی ہے، مجھے بتانا چاہتی ہے وہ گل کی طرح ایک عام لڑکی نہیں بلکہ حور سلطان شاہ ہے۔ ارحام سیٹ سے ٹیک لگائے گہرا مسکرا گیا تھا۔ زران نے اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے ابرش کو دیکھا، اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی۔ وہ پچھلے 7 گھنٹوں سے اپنی بیوی کی بے چینیاں ملا خطا کر رہا تھا۔ وہ اس کی مخالف سمت والی رو پر 2-3 نشستیں چھوڑ کر سائیڈ والی سیٹ پر بیٹھی تھی۔ وہ سب اس وقت بزنس کلاس میں سفر کر رہے تھے۔ اس نے اپنے ساتھ والی سیٹ پر ابرش کے لیے بک کروائی تھی، مگر وہ اسے اگنور کیے آگے بڑھ گئی تھی۔ مگر پچھلے 7 گھنٹوں میں وہ ایک پل چین سے نہیں بیٹھی تھی۔ پچھلے 7 گھنٹوں سے زران کی گہری نگاہیں اپنی بیوی پر ہی تھی۔ اس نے کھانا یہاں تک کہ پانی بھی نہیں پیا تھا۔ وہ سب کچھ ایئر ہوسٹس کو واپس کر چکی تھی۔ وہ کیوں اتنی بے چین ہے وہ سمجھ چکا تھا۔ وہ اس کے ستارہ خان کے ساتھ بیٹھنے پر اتنی بے چین ہے۔ وہ ایک بار پیچھے مڑ کر دیکھ لیتی تو اسے پتہ چلتا ستارہ خان اس کے ساتھ نہیں بیٹھی۔ ابرش یہاں موجود نہ بھی ہوتی وہ کبھی ستارہ خان کے ساتھ نہ بیٹھتا۔ میٹنگ کی وجہ سے ایک ساتھ ناشتہ کرنا یا پھر کسی ضروری کام سے کہ امریکہ میں ملاقات کرنا الگ بات تھی، مگر پلین میں ایک ساتھ بیٹھنا الگ بات تھی۔ حویلی چل کر اپنی بیوی کے تمام انسیکیورٹیز دور کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ ستارہ خان تھی صرف اس کے لیے اس کی پارٹی ممبر تھی، اس کے علاوہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں تھا، یہاں تک کہ دوستی کا بھی رشتہ نہیں تھا۔ وہ اس کی پارٹی کی ممبر تھی بس۔ وہ یہ بھی جانتا تھا اس کا کوئی فائدہ ہونا تو نہیں تھا۔ اس کی بیوی اس کے قریب دنیا کی کسی عورت کو ذرا برابر برداشت نہیں کر سکتی، اسے ہی محتاط ہو کر رہنا تھا۔ مگر ابرش نے پچھلے 7 گھنٹوں سے خود پر قابو رکھا، یہ اس کے لیے تھوڑا حیران کن تھا۔ وہ اس کے معاملے میں جتنی بھی پوزیسو تھی وہ جانتا تھا وہ بے چین تھی، مگر اس نے پیچھے مڑ کر ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ اتنی دیر خود پر قابو پا لے ناممکن تھا۔ اسے پورا یقین تھا ابرش خود اس کے پاس آئے گی، وہ اپنی جگہ کبھی نہیں چھوڑے گی۔ پلوشہ کے ہاتھ سے کافی کا مگ پکڑنے پر اس نے واویلا کھڑا کر دیا تھا۔ زران اب تھوڑا بے چین ہوا تھا، اسے محسوس ہو رہا تھا کچھ بہت سیریس ہوا ہے۔ یہ ابرش کی آنکھوں سے اسے اندازہ ہوا تھا، کیا وہ ستارہ خان کو لے کر پریشان ہے یا بات کوئی اور ہے؟ اس کی زخمی نگاہیں یاد آئی جو اس نے ایئرپورٹ لاؤنج پر اس پر ڈالی تھی۔ بیوی کیسے تمہیں بتاؤں، تم ہی میرے لیے سب کچھ ہو، دنیا کی کسی عورت میں مجھے انٹرسٹ نہیں، نہ کبھی ہو سکتا ہے۔ زران سیٹ سے ٹیک لگائے زیر لب بڑبڑایا۔ ابرش نے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی۔ وہ عنایا کے ساتھ سیٹ پر بیٹھی تھی، زہل زرتاج اور آہل اس سے اگلی سیٹوں پر بیٹھے تھے۔ انہیں ٹیک آف کیے 7 گھنٹے ہو گئے تھے۔ پلین میں اس وقت لائٹس آف تھیں، مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ ابرش نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹتے سیٹ سے ٹیک لگائے، پورا وجود انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کے مانند دہک رہا تھا۔
پچھلے 7 گھنٹوں سے وہ خود پر قابو پائے ہوئے تھی۔ اپنے نچلے لب کو وہ اتنی بے دردی سے کاٹ رہی تھی کہ لبوں پر خون کی ننھی ننھی بوندیں آ ٹھہری تھیں۔ زران اور ستارہ اس کے ساتھ ہی فلائٹ میں داخل ہوئے تھے۔ وہ ستارہ کے ساتھ پچھلے 7 گھنٹوں میں بیٹھا ہوا ہے، یہ سوچ کر ہی وہ کب سے آتش کی مادے کی طرح پٹ رہی تھی۔ اس کا ضب جیسے ختم ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے آنکھیں موند کر نہیں دیکھی تھی۔ پچھلے 7 گھنٹوں سے وہ خود کو باور کروا رہی تھی اسے فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ وہ کچھ بھی کرے، وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے ہزاروں بار یہ جملہ دہرا چکی تھی، مگر ہر بار اسے اندازہ ہوتا وہ خود کو جیسے تسلی دے رہی ہے۔ یہ الفاظ بولتے وہ ٹوٹ کر بکھرتی تھی۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے۔ اسے اندازہ ہوتا تھا وہ کبھی مضبوط نہیں ہو سکتی۔ وہ اس کی روح میں رہتا تھا، کیسے وہ خود کو مضبوط ظاہر کرتے انجان بن جائے۔ پتہ نہیں مضبوط لڑکیاں کیسی ہوتی ہیں۔ ابرش نے بے دردی سے اپنی آنکھیں رگڑتے دل پر ہاتھ رکھا جہاں شدید درد ہو رہا تھا۔ وہ پچھلے 7 گھنٹوں کے ہر پل میں وہ ہزاروں بار جلی تھی اور 1000 بار مری تھی۔ اسے کسی کے ساتھ سوچنا جان لیوا تھا۔ وہ اس کے ساتھ ایک ہی فلائٹ میں کسی کے ساتھ اتنا قریب بیٹھا ہوا تھا۔ اف، یہ تو جیسے جان نکالنے کے مترادف تھا۔ ابرش نے دل پر ہاتھ رکھے سیٹ سے ٹیک لگائے، خود کو باور کروایا۔ اس کا زران سے کوئی تعلق نہیں، مگر دل میں چلتے بھانبڑ اسے بتا رہے تھے وہ اس کا سب کچھ ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے، وہ کچھ بھی کرے، ابرش پاشا تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ تم ابرش خانزادہ نہیں، ابرش پاشا ہو۔ ابرش نے ہزاروں دفعہ کی طرح یہ لفظ دوبارہ دہرائے تھے۔ عنایا نے آنکھیں کھولتے ہوئے تعصب سے ابرش کو دیکھا جو 1000 بار یہ لفظ دہرا چکی تھی۔ وہ مزید خود پر کنٹرول نہیں کر سکی تھی۔ ابرش نے گہرے سانس لیتے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اسے نظر نہیں آیا تھا۔ ابرش بے چینی سے نظریں دوڑاتے ستمگڑھ کو تلاش کر رو رہی تھی۔ پچھلی طرف سیٹس نظر آ رہی تھی مگر کوئی ان پر بیٹھا نظر نہیں آ رہا تھا۔ آپ ہی زران بھائی ستارہ خان کے ساتھ نہیں بیٹھے؟ عنایا کی آواز پر ابرش بری طرح اچھلی تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے ساتھ بیٹھی عنایا کو دیکھا جو سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندے ہوئے مہم سا مسکرا رہی تھی۔ میں زران کو تھوڑی دیکھ رہی تھی، ابرش نے لب کاٹتے ہوئے اٹکتے ہوئے مکمل طور پر انجان بنتے کہا۔ جی بالکل، آپ انہیں نہیں دیکھ رہی تھی، نہ ہی پچھلے 7 گھنٹوں سے اتنی بے چین تھی۔ وہ کچھ بھی کرے، وہ کسی کے ساتھ بھی بیٹھے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ یہ لفظ بھی نہیں دہرا رہی تھی، کب سے میرے کان بج رہے ہیں، عنایا نے شرارتی انداز میں کہتے کان میں انگلی ماری۔ ابرش اسے گھورتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ ویسے آپ مجھ سے پوچھ لیتی، میں آپ کو بتا دیتی۔ زران بھائی بیچارے اکیلے بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا، یقیناً انہوں نے اپنے لیے 2 سیٹس بک کروائی ہوں گی۔ پتا تھا اپنی ایکسٹرا پوزیسو وائفی کا، غلطی سے بھی ان کے ساتھ کوئی عورت بیٹھ گئی تو مس ابرش پاشا نے جل کر کوئلہ ہو جانا ہے۔ عنایا ابرش کو دیکھتے شرارتی لہجے میں بولی تھی۔ شٹ اپ عنایا، ابرش نے آنکھیں کھولتے عنایا کو دیکھتے غصے سے کہا۔ عنایا نے مسکراتے ہوئے لب پھیلائے تھے۔ دوسرے پل اس نے سیٹ پر گھٹنوں کے بل اونچے ہوتے پیچھے دیکھتے زران کو دیکھا جن کے ساتھ والی روپ میں 2-3 نشستیں چھوڑ کر بیٹھا تھا۔ عنایا کے دیکھتے پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے اشارہ کرتے آنکھ وینکی۔ ابرش کے پیچھے مڑ کر دیکھنے پر وہ خود ہی سائڈ پر ہوا تھا۔ اپنی بیوی کی بے چینیاں ملاخطہ کرنی تھی۔ وہ جس طرح بے چین نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی وہ زران خانزادہ کے جلتے دل کو سکون دے گیا تھا۔ پچھلے 7 گھنٹوں میں اپنی بیوی کی ایک نظر کا اس نے بھی ان 7 گھنٹوں میں ایک پل انتظار کیا تھا۔ وہ اسے نظر انداز کرے کہاں گوارا تھا۔ عنایا نے مسکراتے زران کو ہاتھ سے ویو کیا۔ وہ بچوں کی طرح سیٹ پر گھٹنوں کے بل بیٹھے سیٹ کی سطح پر دونوں بازو رکھے بچوں کی طرح مسکراتے ہوئے زران کو دیکھ رہی تھی۔ زران کے اشارے سے اسے ابرش کو بلانے کو کہا۔ اپنی بیوی کو مزید تنگ کرنے کا ارادہ تھا۔ آپ کو زران بھائی بلا رہے ہیں، عنایا نے زران کے اشارے پر ابرش سے کہا۔ عنایا ویسے ہی بیٹھی تھی، ابھی تک زران کو دیکھ رہی تھی۔ عنایا کی بات پر ابرش نے بے اختیاری میں یکدم پیچھے مڑتے ہوئے اسے دیکھا، مگر وہ بری طرح پچھتائی تھی۔ یہ بالکل بے اختیاری میں ہوا تھا، وہ زران کے معاملے میں اتنی ہی جذباتی تھی۔ ابرش کے دیکھنے پر زران نے اسے آنکھ ونک کرتے، ہونٹوں کو جوڑتے اسے فلائنگ کس کرتے زومائنی بے باک اشارہ تھی۔ زران کی حرکت پر ابرش کی رنگت کندھاری ہوئی تھی، وہ جلدی سے رخ پلٹ گئی تھی۔ ابرش نے پلٹتے ہوئے عنایا کو دیکھا جو ویسے ہی گھٹنوں کے بل سیٹ پر بیٹھی زران پر نظریں گاڑے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ عنایا سیدھے ہو کر بیٹھو، ابرش نے عنایا کو دیکھتے غصے سے لفظ چبائے تھے۔ زران نے عنایا کے سامنے یہ حرکت کی، وہ بھڑبڑ جلی تھی۔
عنایت تو اس کا ذو معنی اشارہ نہیں سمجھی تھی، مگر زنان کے بے باک اشارے اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اسے لاؤنج میں بیٹھا دیکھ بہت بار ایسے اشارے کر چکا تھا، کمرے میں لے جا کر ان اشاروں کا مطلب بھی اچھی طرح سمجھا چکا تھا۔ اس کا اتنا دل جلا کر وہ ایسی حرکتیں کر رہا تھا، اس کے اندر پنپتے غصے میں اضافہ ہوا تھا۔ وہ سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ زران نے گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے بٹن دبائے ایئر ہوسٹس کو بلایا۔ یس سر۔ کچھ ہی سیکنڈ میں وہ اس کے پاس حاضر ہوئی تھی۔ سیٹ نمبر 54 پر جو خاتون بیٹھی ہیں، انہیں اچھا سا میل سرو کریں۔ فریش فلاور کے ساتھ زران نے ایئر ہوسٹس سے انگلش میں کہا، سوری سر، آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وٹ یو آر سیئنگ۔ وہ حیران ہوتے بولی، آئی ایم سیئنگ ٹو ڈیلیور سم ڈیلیشیس فوڈ with fresh flowers to the seat number 54۔ زران نے سنجیدگی سے کہتے اپنی بات پر زور دیا۔ شور سر، ایئر ہوسٹس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایئر ہوسٹس ابرش کے لیے بہت اچھا کھانا فریش سفید پھولوں کے ساتھ لے کر گئی تھی۔ آئی ڈونٹ نیڈ اٹ، ابرش نے کہتے کھانا واپس کیا تھا۔ ایئر ہوسٹس نے سانس بھرتے زران کو دیکھا۔ میم، آئی تھنک یو نیڈ ٹو ایٹ ٹو یو ہیو بین ہنگری فار اے لانگ ٹائم۔ ایئر ہوسٹس نے زران کے اشارے پر دانت پیستے کہا، You don't force me, it will be better for you. Do your job۔ ابرش نے غصے سے کہتے سیٹ سے ٹیک لگائی۔ ایئر ہوسٹس خود پر ضبط کرتے زران کو ایک نظر دیکھتے کھانا واپس لے گئی تھی۔ زران گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ ابرش نے کل سے اس کے ساتھ تھی، اس نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ کل رات اس نے بہت برے طریقے سے اس پر اپنی شدتیں نچھاور کی تھیں۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا تھا، گہری رات ہو گئی تھی۔ وہ اچھی طرح اپنی بیوی کو جانتا تھا، اس نے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ کل اس کی بے رحم شدتیں سہتے وہ مرنے والی ہو گئی تھی۔ اس کی بے جان ہوتی حالت سے اسے اندازہ ہو رہا تھا وہ تب بھی بھوکی تھی۔ وہ حویلی میں بھی 2 دن کھانا کھائے بغیر رہ لیتی تھی۔ شروع میں ابرش پر غصہ ہی ختم نہیں ہوتا تھا۔ وہ درخشاں کے بتانے کے باوجود اسے کھانے کا نہیں کہتا تھا، مگر آج اس کا بھوکا رہنا اسے بری طرح چبھا تھا۔ پلین میں داخل ہوتے ابرش کو بری طرح چکراتے دیکھا تھا۔ اب وہ کچھ کھا بھی نہیں رہی تھی۔ زران نے اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے جھنجھلاتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھتا ابرش کی طرف بڑھا۔ عنایا، تم تھوڑی دیر کے لیے میری سیٹ پر جا سکتی ہو؟ زران کی آواز پر ابرش نے حیرت سے زران کو دیکھا، جس کی سیٹ پر ہاتھ جما اس کے پاس کھڑا تھا۔ جی بھائی، تھوڑی دیر کے لیے کیوں؟ میں جب تک سفر ختم نہیں ہو جاتا تب تک بیٹھ سکتی ہوں۔ عنایا مسکراتے ہوئے اپنی سیٹ سے اٹھی تھی۔ کوئی ضرورت نہیں عنایا کہیں جانے کی، ابرش نے زران کو دیکھتے عنایا سے سختی سے کہا۔ عنایا جو سیٹ سے اٹھنے لگی تھی خاموشی سے واپس سیٹ پر بیٹھ گئی۔ ابرش کی آواز کافی اونچی تھی۔ عنایا نے گھبراتے ہوئے زران کو دیکھا۔ عنایا، تم یہاں سے جاؤ۔ زران نے ابرش کو گھورتے دانت پیسے تھے۔ تم نہیں جاؤ گی عنایا؟ ان منسٹر صاحب کو بولو ساری دنیا کو بتائیں یہ سنگل ہے۔ میرے ساتھ بیٹھنے پر سب کو پتہ چل جائے گا یہ سنگل نہیں ہے۔ ابرش نے زران کو ایک نظر دیکھتے غصے سے کہا۔ عنایا نے اب بیچارگی سے زران کو دیکھا تھا۔ عنایا، تم جاؤ یہاں سے۔ زران کے سرد آواز پر عنایا اپنی سیٹ سے اٹھتے وہاں سے نکلتے زران کی سیٹ کی طرف بڑھی۔ آپ سمجھتے کیا ہے خود کو مسٹر خانزادہ؟ ابرش غصے سے ایک جھٹکے سے سیٹ سے اٹھی تھی۔ یکدم اسے زوردار چکر آیا تھا۔ اسی دوران پلین نے بھی جھٹکا کھایا تھا۔ اس سے پہلے ابرش گرتی زران اسے اپنی باہوں میں تھام چکا تھا۔ زران نے جلدی سے ابرش کو اپنے سینے سے لگایا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، مجھے موت بھی تمہاری باہوں میں قبول نہیں۔ ابرش نے پلین کو جھٹکے کھاتے محسوس کرتے زران کی آنکھوں میں دیکھتے بھی کے لہجے میں کہا، میرے لیے وہ موت بھی میٹھی ہو گئی جو تمہاری باہوں میں ہوگی۔ زران اسے سختی سے اپنی باہوں میں بھینچ گیا تھا۔ چھوڑو مجھے مسٹر خانزادہ، ابرش اسے خود سے دور دھکیلتے بے دبے انداز میں چیخی تھی۔ زران نے اس کے چیخنے پر غصے سے اسے گھورا تھا۔ وہاں بیٹھے کچھ پیسنجرز متوجہ ہوئے۔ ایئر ہوسٹس کو اپنی طرف آتا دیکھ زران نے سختی سے ابرش کو ونڈو والی سائڈ پر دھکیلا تھا۔ وہ گرنے والے انداز پر سیٹ پر بیٹھی تھی۔ زران اپنے کوٹ کو دونوں ہاتھوں سے جھٹکتے خود کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا۔ سر، اینی تھنگ پرابلم؟ ایئر ہوسٹس نے ان کے قریب آتے پوچھا۔ نتھنگ۔ زران نے ابرش کو گھورتے ایک لفظ کہا۔ ابرش کی طرف جھکتے اس کی سیٹ بیلٹ باندھی۔ ابرش کو خاموش دیکھ کر ایئر ہوسٹس خاموشی سے چلی گئی تھی۔ ابرش کی خاموشی پر ایئر ہوسٹس کا اندازہ ہوا تھا دونوں کا تعلق کافی گہرا ہے۔ وہ سمجھ چکی تھی لیڈی کا مین اس ابرش گہرے سانس لیتے اسے دیکھ رہی تھی، جس نے سیٹ بیلٹ باندھ کر اس کی چادر اچھی طرح اس کے سر پر جمائی تھی جو سر سے پھسل گئی تھی۔ اسے کیا دیکھ رہی ہو؟ تم نرمی سے میری بات سنتی نہیں ہو، مجبوراً مجھے تم پر سختی کرنی پڑتی ہے۔ زران اس کے دیکھنے پر سنجیدگی سے بولا۔ حویلی میں گزرے ہوئے
ان 5 مہینوں میں کوئی ایک پل یاد کر کے بتانا مجھے جب تم نے مجھ سے نرمی سے بات کی ہو، سوائے بیڈ پر گزرے قربت کے لمحات میں۔ ابرش کہتے رخ موڑ چکی تھی۔ کیا کروں؟ تم جتنی بیڈ پر خوبصورت لگتی ہو اتنی کہیں نہیں لگتی۔ زران نے اس کی طرف جھکتے مدھم سرگوشی کی تھی۔ ابرش نے بٹن دبایا، ایئر ہوسٹس کو بلایا تھا۔ ایئر ہوسٹس دانت کچکچاتے ہوئے آئی۔ اس کلاس میں صرف یہ 2 پیسنجرز ہی تنگ کر رہے تھے۔ ایئر ہوسٹس آنے پر ابرش نے اسے انگلش میں ٹمپریچر کی میڈیسن لینے کو کہا۔ زران نے ابرش کو دیکھتے اس کی پیشانی کو چھوا تو وہ تپتی بھٹی کی طرح جل رہی تھی۔ اس سے پہلے ایئر ہوسٹس جاتے ہی زران نے اسے میڈیسن کے ساتھ کچھ کھانے کو بھی لانے کو کہا۔ شیور سر۔ ایئر ہوسٹس کا رنگ اب ضبط سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ زران کو مسکراتے ہوئے دیکھتے چلی گئی تھی۔ کھانا آنے پر ابرش نے ٹرے سے میڈیسن اور پانی کا گلاس اٹھاتے میڈیسن لینا چاہے۔ زران نرمی سے اس کا ہاتھ جکڑ چکا تھا۔ پہلے کھانا کھا لو پھر میڈیسن لے لینا، زران نے نرمی سے کہتے اس کے عارض پر بکھری لٹ پیچھے کی تھی۔ زران مجھے عادت ہے، بہت بار ایسے میڈیسن لی ہے، کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ابرش نے سنجیدگی سے کہا۔ تمہاری ساری بری عادتیں بدل دوں گا میں، اس لیے پہلے کھانا کھاؤ۔ زران نے ٹرے سے سینڈوچ اٹھاتے ابرش کی طرف بڑھایا۔ نہیں مجھے نہیں کھانا، ضدی انداز میں کہتے رخ موڑ گئی تھی۔ ابرش ضد مت کرو، نہ یہ ضد کرنے کا وقت ہے، ابھی کافی سفر پڑا ہے، طبیعت دیکھو اپنی، پہلے کھانا کھاؤ پھر میڈیسن لینا، زران نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں کھانا، تم کچھ بھی کر لو میں نہیں کھاؤں گی۔ ابرش نے اپنی بھیگی آواز پر بمشکل قابو پایا تھا۔ اپنی پریگننسی یاد آئی تھی جب وہ ایسے ہی اس کے کھانا نہ کھانے پر پریشان ہو جاتا تھا، کبھی پیار اور کبھی سختی سے کھانا کھلاتا تھا۔ ابرش مجھے مجبور مت کرو، تم پر یہاں سختی کروں، کھانا کھاؤ۔ زران نے اسے بازو سے جکڑے اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو مسٹر خانزادہ؟ جاؤ ستارہ خان کے پاس جاؤ، وہ تمہارا انتظار کر رہی ہوگی۔ ابرش گہرے سانس لیتے دبے انداز میں چٹکتے ہوئے بولی تھی۔ برداشت کر لو گی میرا اس کے پاس جانا؟ زران نے اس کی طرف جھکتے اس کی گلابی گال پر بہت نرمی سے اپنی چوڑی ہتھیلی جمائی تھی۔ وہ بلیک چادر میں بخار سے تپتی کافی سرخی سے اسے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ امریکہ کے ایئرپورٹ پر چادر میں لپٹی آئی تھی، وہ بھی اپنا چہرہ ڈھانپے، اس کا مزید اسیر ہوا تھا۔ ہاں مجھے فرق نہیں پڑتا، تم کچھ بھی کرو، ابرش نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ اچھا تبھی پچھلے 7 گھنٹوں میں بہت بے چین تھی، پانی کی ایک بوند تک نہیں لی، ایک پل کے لیے آنکھیں نہیں موندی، بار بار گہرے سانس لیتے اپنے گلے کو جکڑ رہی تھی۔ وہ میرے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھی یہ سوچ کر ہی تمہاری سانسیں بند ہو رہی تھی نا؟ زران نے ابرش کو گہری نگاہوں سے دیکھتے مسکراتے ہوئے آنکھ ماری۔ زران کی باتوں پر ابرش کی آنکھوں میں شبنم بڑی تھی۔ وہ پچھلے 7 گھنٹوں سے اس کا تڑپنا محسوس کر چکا تھا، اسے تڑپتے دیکھ کر سکون محسوس کر رہا تھا۔ اس کا تڑپنا مقابل کے چہرے پر مغروریت بڑھا گیا تھا، یہ دیکھ کر وہ بھڑ چلی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے زران مجھے صرف یہی غم ہے؟ میری زندگی میں تمہاری ستارہ، تمہارے پلوشا کے علاوہ بھی بہت بڑے غم ہیں۔ ابرش پاشا کے لیے تم اتنی اہمیت نہیں رکھتے کہ میں اپنے 7 گھنٹے برباد کروں؟ مجھے تو ان 7 مہینے برباد کرنے پر افسوس ہے۔ ابرش بولتے ہوئے استہزائیہ مسکرائی تھی۔ ابرش کی باتوں پر زران کے لبوں پر بکھری مسکراہٹ سمٹی۔ وہ اسے آج زران بلا رہی تھی، ورنہ وہ لڑائی غصے میں تڑپتے ہوئے اسے مسٹر خانزادہ بلاتی تھی۔ اس کے لہجے میں اجنبیت محسوس کرتے زران کا چہرہ سنجیدہ ہوا تھا۔ کھانا کھاؤ، اپنے 7 مہینے برباد ہونے پر حویلی جا کر کمرے میں خوب ماتم منانا۔ کیونکہ تمہیں اپنی ساری زندگی اب میرے ساتھ برباد کرنی ہے۔ تم ماتم مناؤ گی، کبھی میری باہوں میں، کبھی میری شدتیں سہتے سسکیاں بھرتے، کبھی خود سے فضول باتیں سوچتے۔ زران نے نرمی سے اس کی تھوڑی چھوتے سڑ لہجے میں کہتے اس کی کانچی آنکھوں میں جھانکا۔ زندگی جتنی برباد ہونی ہو گئی، مگر اب ماتم کبھی نہیں مناؤں گی، ابرش نے سپاٹ لہجے میں کہتے پھر سے رخ موڑ چکی تھی۔ کھانا کھاؤ ابرش، زران نے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ نہیں کھاؤں گی، تم کچھ بھی کر لو، ابرش نے ضدی انداز میں کہا۔ کیوں چاہتی ہو میں سب کے سامنے تمہیں ڈیپ کس کرتے تمہاری سانسیں بند کر دوں، تمہاری کڑوی زبان کو اپنے لبوں سے جکڑتے تمہارے حلق میں گھونٹوں؟ زران نے ابرش کی طرف جھٹکتے اس کے عارض پر اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ رگڑی تھی۔ تم کبھی یہاں ایسا نہیں کرو گے، تمہیں اپنی سو کالڈ غیرت اور عزت بہت پیاری ہے، تمہارے کسی بھی ایکٹ پر تمہاری بیوی دوسروں کی نظروں میں آئے گی، تمہیں گوارا نہیں، اس لیے تم مجھ پر چلا نہیں رہے، بہت نرمی سے بات کر رہے ہو، ورنہ دنیا کو پتہ نہیں لگنے دینا چاہتے، ورنہ ستارہ خان کو کہ میرا تم سے کیا رشتہ ہے۔ اگر دنیا کو پتہ لگ گیا کہ منسٹر صاحب سنگل نہیں ہے
تو کیا عزت رہ جائے گی منسٹر صاحب کی؟ منسٹر صاحب کے جھوٹ کا پول کھل جائے گا، ابرش تلخی سے بولتے تنزیہ مسکرائی تھی۔ ابرش میڈیسن اٹھائے منہ میں رکھے اسے پانی کے ساتھ نگلنے لگی۔ زران نے ایک بار پھر سے اس کی کلائی جکڑ کیا۔ ابرش پہلے کچھ کہا پھر میڈیسن لے رہے۔ زران نے نرم لہجے میں، اور اب کی بار وہ حیران ہوئی تھی، وہ اس کی باتیں اتنی دیر سے کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اسے تو عادت تھی جوابی کارروائی کرنے کی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، نہ میڈیسن لینی ہے، ابرش جدی انداز میں بولتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گئی تھی۔ زران نے لب بھینچے اس کے چہرے کو دیکھتے اپنے اندر اٹھتے غصے اضطراب پر قابو پانے کی ناکام سعی کی۔ وہ اپنی جھنجھلاہٹ پر قابو پائے اپنی گھنی بیڑ پر ہاتھ پھیرتے وہاں سے اٹھتے اپنی سیٹ کی طرف بڑھا۔ زران کے جانے پر ابرش نے آنکھیں کھولے اپنے پاس خالی سیٹ کو دیکھا۔ تم اتنی ہی دیر میرے نخرے اور میری ضدی انداز کو برداشت کر سکتے ہو مسٹر خانزادہ؟ ابرش نے تلخی سے بولتے ٹرے سے سینڈوچ اٹھائے چھوٹی چھوٹی بائٹ لی تھی۔ بھوک اور نکاہت سے اسے چکر آ رہے تھے۔ خالی میڈیسن لیتی تو اس کے دل پر جا کر لگتی، اس کی طبیعت مزید بگڑ جاتی۔ وہ تو صرف اس ستمگر کو نخرے دکھا رہی تھی جو ہمیشہ کی طرح اٹھا نہ سکا تھا۔ ابرش نے آدھا سینڈوچ کھا کر پانی کے ساتھ میڈیسن لیتے سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں موندی۔ زران سے سینڈوچ کھاتا دیکھ کر اپنی سیٹ سے ٹیک لگائے اطمینان سے آنکھیں موند گیا تھا۔ زران سب کے ساتھ حویلی کے زنان خانے میں داخل ہوا تو سب اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ روزینہ خانم، ابینہ خانم، پلوشہ، بہارے اس وقت لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ زہلے اور باقی سب کو دیکھتے ہی سب پریشانی سے اپنی نشستوں سے کھڑے ہوئے تھے۔ زران نے ابرش کی کلائی نرمی سے جکڑے اسے اپنے قریب کیا تھا۔ ابرش نے حیرت سے ذاتی سے زران کو دیکھتے اپنی کلائی چھڑوانے کی کوشش کی۔ وہ مزید مضبوطی سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ سب کے سامنے سے کلائی سے جکڑے ہوئے تھا۔ پہلی مرتبہ اس نے سب گھر والوں کے سامنے چھوا تھا، ورنہ ہمیشہ اس کے ذرا سا قریب آنے پر بھی سب کے سامنے اس سے دور ہو جاتا تھا۔ پلوشہ نے ہونک چہرے کے ساتھ ابرش کو زران کے قریب دیکھا تھا جو ابرش کی کلائی جکڑے ہوئے تھا۔ پلوشہ نے پریشانی سے ہونک چہرے سے امینہ خانم کو دیکھا جو خود شاکڈ کے عالم میں کھڑی تھی۔ زران نے سب کو بتایا تھا وہ امریکہ اپنے کسی کام سے جا رہا ہے۔ السلام علیکم مورے۔ زران نے امینہ خانم کو سلام کرتے ابرش کو اشارے سے امینہ خانم کو سلام کرنے کو کہا۔ امینہ خانم اور پلوشہ کو دیکھتے اس کے زخم ہرے ہوئے تھے۔ ابرش نے لب کاٹتے ہوئے امینہ خانم کو دیکھا تھا، اس کے قدم پتھر ہوئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی امینہ خانم کے آگے بڑھ کر نہیں مل سکتی تھی جنہوں نے اسے بے حد ذہنی اذیت دی تھی۔ ابھی وہ ان کی وجہ سے تکلیف میں تھی۔ پلوشہ کو دیکھتے اس کی تکلیف میں ہی اضافہ ہوا تھا، وہ مزید ذہنی اذیت میں کرب میں مبتلا ہوئی تھی۔ سلام کرو مورے سے۔ زران نے ابرش کو ایسے ہی کھڑا دیکھتے اب کی بار سخت لہجے میں کہا۔ زران کا لہجہ بہت سختی لیے ہوئے تھا اور اچھا خاصا اونچا بھی تھا۔ وہ زران کی سرد آنکھوں میں دیکھ دینا چاہتے ہوئے بھی امینہ خانم کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم آنٹی، ابرش نے اس کے پاس جاتے آہستگی سے کہا۔ وعلیکم السلام، کیسا ہے تم؟ امینہ خانم نے ابرش کو اپنے ساتھ ہلکا سا لگایا تھا۔ ٹھیک ہوں، ابرش آہستگی سے بولتے ان سے علیحدہ ہوئی تھی۔ ان کا چہرہ سر سپاٹ تھا، ان کے لہجے میں بیگانیت محسوس کرتے ابرش نے بے اختیار نگاہ پلوشہ کی طرف اٹھی جسے استزائیہ نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ابرش گہرا سانس لیتے خود پر قابو پاتے پیچھے کو ہوتی زران کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ زران پھر سے اس کی کلائی نرمی سے جکڑ گیا تھا۔ ابرش کی آنکھیں ڈبڈبائی تھی، ورنہ امینہ خانم کا روکھا رویہ دیکھ کر وہ تکلیف کی انتہا پر تھی۔ السلام علیکم بھابھی زہلے۔ آگے بڑھتے امینہ خانم گلے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، امینہ خانم کے خوش لہجے میں کہا۔ زہلے سب کو دیکھ کر وہ شوق تھی۔ آہل پر بابرک کے قتل کا الزام تھا، وہ ان سب کو اپنے ساتھ لے آیا تھا اور وہ انہیں بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ زران، تم زہلے آہل کو یہاں کیسے لا سکتا ہے؟ ہمت کیسے ہوا ہمارا بیٹا کے قاتل کو اور اس خاندان کو ہمارا حویلی لانے کا؟ روزینہ جو کتنی دیر سے برداشت کر رہی تھی ایک دم پاگلوں کی طرح غصے سے چیخی تھی۔ آہل نے بابرک کو نہیں مارا، آہل قاتل نہیں ہے۔ زران نے لب بھینچے کہا۔ تم کیسے کہہ سکتا ہے یہ سب؟ ہاں، جرگے میں یہ ثابت ہو چکا ہے، آہل بابرک کا قاتل ہے۔ پہلے تم اس قاتل کی بہن کو ہمارے سر پر لا کر بٹھایا، اب اس کا پورا خاندان کو ہمارے سر پر لا کر بٹھانا چاہتا ہے۔ کس طرح کا انسان ہے تم؟ زران، بابرک تمہارا بھائی تھا، ایک ساتھ پلا بڑا تم لوگ، تمہارا لیے تو وہ شہرام کا برابر ہونا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا؟ تم نے صرف ایک لڑکی کا واسطہ ہم سب کو دکھ دیا۔ نہ زہلے آہل یہاں رہے گا اور نہ یہ لڑکی یہاں رہے گا جو رات کے اندھیرے میں یہاں سے بھاگ گیا تھا۔ روزینہ خانم کی بات پر وہ چونکا تھا۔ زران کے وجود زلزلوں کی زد میں آیا تھا، وہ اتنی بے خبر نہیں تھی جتنا وہ سمجھ رہا تھا۔ ابرش نے حویلی خود چھوڑی تھی، یہ اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ کیا روزینہ خانم کو بہرزاد اور زعیم کا بھی پتہ ہے؟
زران بری طرح پریشان ہوا تھا، رنگت میں سرخیاں گھلی تھی، ابرش کے کردار پر اور اس کی عزت پر حملہ تھا۔ وہ اپنی بیوی کا نام کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں سن سکتا تھا۔ ابرش کی کلائی اس کے ہاتھوں سے چھوٹی تھی۔ زران ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ امینہ خانم روزینہ خانم کی بات پر وہ چونکی تھی۔ انہیں تو یہی پتا تھا کہ زران نے ابرش کے بچہ ضائع ہونے پر اسے حویلی سے خود نکالا تھا۔ ابرش کی رنگت بھی پک ہوئی تھی، آہل زرتاج عنایا سب پریشانی سے کھڑے تھے۔ مردان خانے میں اب اربت خان، درید خان اور سمیع اللہ بھی روزینہ خانم کی چیخوں پر زنان خانے میں داخل ہوئے تھے۔ بابا، زہلے جلدی سے سمیع اللہ کی طرف بڑھی تھی۔ سمیع اللہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ زہلے منہ پر چادر رکھے روتے ہوئے وہیں پر رک گئی۔ سمیع اللہ کا رویہ دیکھتے ابرش نے استفہامیہ نگاہوں سے زران کو بے یقینی سے دیکھا تھا۔ جب اس نے سب کچھ کلیئر نہیں کیا تھا، وہ انہیں لایا ہی کیوں؟ یہ کیا کہہ رہا ہے تم روزینہ؟ تمہارا عادت ہے ہر کسی پر الزام لگانا، مگر ابرش رات کے اندھیرے میں خود حویلی چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ زران نے اسے خود حویلی سے نکالا تھا، اسے اسلام آباد چھوڑ کر آیا تھا، امینہ خانم نے غصے سے کہا۔ ابرش نے زران کو نم نگاہوں سے دیکھا، جس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ وہ بمشکل ہی خود پر قابو پائے کھڑا تھا۔ بھابی الزام نہیں لگا رہا، حقیقت بیان کر رہا ہے۔ تم سب اپنا آنکھیں بند کر کے سوتا ہے، مگر ہم تو سوتا میں بھی آنکھیں کھلی رکھتا ہے۔ ابرش نے رات کا اندھیرا میں حویلی چھوڑا تھا، وہ بھی اس ضعیف کا واسطہ، اور ابرش کو بہرزاد نے اغوا کیا تھا۔ یہ کتنا ہی گھنٹہ اس بہرزاد مردود کے پاس رہا، بس ایک لفظ اور نہیں، ابرش کے خلاف ایک لفظ اور نہیں، ایک لفظ اپنی بیوی کے خلاف جھوٹ نہیں سنوں گا۔ زران حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا تھا، اس کی گردن کی رگیں بری طرح پھول رہی تھی، پورے وجود کی رگیں ظاہر تھیں۔ ابرش کے کپکپاہٹ میں اضافہ ہوا تھا، اس نے بمشکل ہی اپنے چکراتے وجود کو سنبھالا تھا۔ بہاریں اپنے سٹیچز پر ہاتھ رکھتے اٹھی تھی، اس کی چیخ و پکار سے اس سے اپنا سر پھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ خبردار میری بیوی کے کردار پر ایک لفظ بھی کہا، مزید جھوٹ بولا برداشت نہیں کروں گا۔ زران روزینہ خانم کے مقابلہ آتے ان کی آنکھوں میں خون اتری آنکھوں سے دیکھتے گرایا تھا۔ زران، یہ کیا ہو رہا ہے؟ درید خان گرچے تھے۔ بابا، یہ جھوٹ بول رہی ہیں، میں نے ابرش کو خود حویلی سے نکالا تھا، ابرش حویلی چھوڑ کر نہیں گئی تھی۔ زران نے گہرے سانس لیتے ضبط سے کہا۔ زران کے جھوٹ پر ابرش نظریں جھکائے لب کاٹتے ہوئے آنسو بہا رہی تھی۔ اس کی وجہ سے شرمندہ ہو یہ بھی تو نہیں چاہا تھا۔ اس نے رات کے اندھیرے میں عورت کا گھر چھوڑنا اس سے کہیں زیادہ اس کے رشتوں کو شرمسار کرتا ہے۔ یہ زران کے جھوٹ سے عیاں تھا، اس جھوٹ میں اس کا لہجہ زلزلوں کے زد میں تھا، جسے ہر کوئی بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ ابرش پوری طرح رو دی تھی، جو بات وہ خود آج تک نہیں بولا تھا، اس کی ماں نہیں بولی تھی، وہ ساری دنیا کیسے بھولے گی؟ اب یہ تانے اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ ابرش نے زران کے سرخ چہرے کو دیکھتے اپنی بہتی آنکھیں ہتھیلیوں سے رگڑی۔ اگر میں جھوٹ بول رہی ہوں تو زران، تم اپنا مورے کا سر کا قسم کھاؤ، ان کا جان کا قسم کھاؤ۔ ابرش حویلی سے بھاگا نہیں تھا، اس کو بہرزاد نے اغوا نہیں کیا تھا۔ روزینہ خانم سینہ پیٹتے ہوئے اب درشت لہجے میں بولی، میں کسی کی وجہ سے اور کسی کو یقین دلانے کے لیے اپنی مورے کی قسم کبھی نہیں کھاؤں گا، چاہے کوئی یقین کرے یا نہ کرے۔ لیکن آپ نے ایک لفظ اور میری بیوی کے متعلق کہا تو میں اپنی اوقات میں آ جاؤں گا۔ یہاں سب مجھے اچھی طرح جانتے ہیں، جب میں اپنی اوقات میں آتا ہوں تو پھر میرے لیے کوئی رشتہ کوئی بڑا معنی نہیں رکھتا۔ زران نے اکشر شہادت کی انگلی اٹھائے روزینہ خانم کو سرد لہجے میں وارن کیا۔ زران، روزینہ بڑا ہے تم سے، تمہارا ماں کا جگہ ہے، ہم آج تک اپنا بیٹا بابرہ کی وجہ سے کبھی کسی کا سامنے کھڑا نہیں ہوا، تمہیں کبھی اپنا بیٹے کا قاتل نہیں سمجھا، اپنا بیوی کو جھوٹا کہا، اپنا بیٹا اسفن سے تعلق ختم کر لیا۔ آج تم ہمارا سامنے ہمارا بیوی سے اس طرح بدتمیزی کرے گا، ہم برداشت نہیں کرے گا۔ اربت خان زران کے مقابل آئے سخت لہجے میں بولے، سب ہمیشہ ہم کو غلط بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تم سب کو لگتا ہے ہم ابرش پر الزام لگا رہا ہے۔ ہم نے اپنا آنکھوں سے ابرش کو رات کا اندھیرے میں چادر میں لپٹا حویلی سے نکلتے دیکھا تھا۔ چلو ہم پر کسی کو یقین نہیں ہے، اس عنایا سے پوچھو جس رات ابرش حویلی چھوڑ کر گیا تھا، اس رات یہ آیا تھا حویلی، اس نے سب کو کیا کہا تھا کہ یہ ابرش سے ملنے کا واسطہ آیا ہے، یہ امریکہ جا رہا تھا، اس لیے سے زران کا کہنا پر رحیم یار خان اسلام آباد سے حویلی چھوڑ گیا تھا۔ بلاؤ رحیم یار خان کو، ابھی سچ اور جھوٹ سامنے آ جائے گا۔ روزینہ خانم کے اتنے اعتماد پر سب کی نگاہوں کا رخ عنایا پر تھا۔ ہم پر یقین نہیں ہے، اس عنایا سے پوچھ لو، اس نے ہم کو خود بتایا تھا بہرزاد کا متعلق کہ اس نے 3 ماہ اس کو اپنا قید میں رکھا۔ روزینہ خانم کی بات پر سب کی نظروں کا رخ عنایا کی طرف اٹھا تھا۔ عنایا اپنی نظریں چکا گئی تھی، جس رات بہرزاد کی قید سے چھوٹنے کے بعد رمضان اسے حویلی چھوڑ کر گیا تھا، روزینہ خانم نے اس رات حویلی میں اس سے زور زبردستی سے سب اگلوا لیا تھا۔
وہ ڈری ہوئی تھی اور زران کے سکھائے ہوئے جھوٹ پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکی تھی۔ سب کچھ بہرزاد کے متعلق روزینہ خانم کو بتا دیا تھا۔ عنایہ کی جھکی ہوئی نظریں روزینہ خانم کے لفظوں پر سچ کی مہر لگا چکی تھی۔ زران بے بس نگاہوں سے سب کو دیکھتے، مٹھیاں بھیجتے ہوئے، جو بات وہ خود سے کرتے ڈرتا ہے وہ اب سب کریں گے، اس کی بیوی کو کسی غیر مرد کے سے منسوب کریں گے۔ اس کا وجود تیش و اشتعال سے آتش گیر مادی کی طرح بھٹ رہا تھا۔ زران نے اگلے دن ہم سب سے جھوٹ بولا کہ وہ غصے میں ابرش کو کسی بات پر عنایہ سمیت اسلام آباد چھوڑا ہے۔ میں خاموش رہی، اس کا عزت رکھا، مگر زران کا کیا ہمیشہ ہمارا زخموں پر نمک چھڑکا، ہمارا سینہ میں خنجر کھونپا۔ یہی کہا تھا زران نے تم سب مرد لوگ بیوقوف ہو سکتا ہے مگر ہم نہیں۔ زران کبھی اپنا عورت کو کیوں حویلی سے نکالے گا؟ اگر اس کو نکالنا ہوتا تو ابرش سے زبردستی نکاح کیوں کرتا؟ اور ہمارا حویلی کا مرد لوگ کبھی اپنا عورت کو کسی صورت اپنا حویلی سے جانے نہیں دیتا۔ مار کر پھینک سکتا ہے مگر اپنا عورت کو نہیں نکال سکتا۔ تو زران جیسا مرد جس نے اپنا منگیتر کو جانے نہیں دیا تھا، وہ اپنا عورت کو کیسے امریکہ جانے دے سکتا تھا؟ روزینہ خانم ایک لفظ چباتے ابرش کو شعلہ بار نگاہوں سے گھورتے بول رہی تھی۔ زران نے سرخ آنکھوں سے ابرش کو دیکھا جو زران کو دیکھتے ہوئے نظریں جھکا گئی تھی۔ آہل سٹک کے سہارے بے بسی سے کھڑا ابرش کو روتے ہوئے نظریں جھکائے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے روزینہ؟ عنایہ بہرزاد کی قید میں تھا، سمیع اللہ کی گرج پر پوری حویلی میں گونجی تھی۔ وہ سٹک پر اپنا پورا وزن منتقل کر گئے تھے۔ زران لب بھیجے خاموش ہو گیا تھا۔ وہ کیا کہتا سب کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ زران ہم تم سے پوچھ رہا ہے، یہ سچ ہے عنایہ 3 ماہ بہرزاد کی قید میں رہا؟ درید خان پھولتی رگوں کے ساتھ دھاڑے تھے، سبھی شوق تھے۔ جی بابا، عنایہ بہرزاد کی قید میں تھی۔ آہل نے زرتاج سے بھاگ کر نکاح کرنے پر بہرزاد نے بدلے کے طور پر عنایہ کو قید کیا تھا۔ زران نے گہرا سانس لیتے بمشکل بتایا تھا، ہمارا بھانجی 3 ماہ اس مردود کی قید میں رہا، ہم کو خبر ہی نہیں تھا۔ تمہارا ہمت کیسے ہوا یہ سب چھپانے کا؟ اس زرتاج کو ادھر کیوں لایا؟ اس آہل بغیرت کو ادھر کیوں لایا تم، جس کا وجہ سے یہ سب ہوا؟ درید خان نے دھاڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ بابا، بہرزاد کو میں نے کتے کی موت دے دی تھی، میں اس سے بدلہ لے چکا ہوں، اب زرتاج اور آہل کا کیا قصور اس میں؟ زران نے سنجیدگی سے وضاحت دی۔ زران تم اتنا بغیرت ہوگا ہم کو معلوم نہیں تھا، ہم نے ہر معاملے میں تمہارا ساتھ دیا، ہم کو لگتا تھا تم سمجھدار ہے مگر نہیں، تم سب سے بڑا بغیرت ہے، اور ہمارا غیرت تم نے مار دیا ہے۔ ہمارا بھانجی اس بہرزاد کی قید میں تھا اور ہم سب یہاں آرام سے بیٹھا تھا، اس انسان کا بہن تم اس حویلی میں لے آئے۔ اب تو ہم کو یقین ہے روزینہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، تمہارا بیوی رات کا اندھیرے میں حویلی سے بھاگا ہے۔ جو لڑکی ایک مرتبہ بھاگ سکتا ہے وہ دوبارہ بھی بھاگ سکتا ہے۔ تم اس بے شرم لڑکی کو دوبارہ حویلی لے آیا، اس بے شرم لڑکی کو ابھی طلاق دے کر ہماری نظروں سے دور کرو۔ درید خان غصے سے دھاڑے۔ بس بابا، اور نہیں، عورت ہے یہ میری، اس کو جان سے مار سکتا ہوں، چھوڑ نہیں سکتا۔ زران سرخ چہرے کے ساتھ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑے پوری قوت سے دھاڑا۔ ابرش کے آنسوؤں کی روانی میں اضافہ ہوا تھا۔ امینہ خانم نے نفرت امیز نگاہیں اس پر گاڑی تھی۔ تو پھر اس کو اسی دن مار آتے جس دن بہرزاد کے پاس سے لے کر آئے تھے، مگر آج پتہ چلا تم بغیرتوں سے بھی بڑا بغیرت اور ذلیل ہے، جو اوپر سے غیرت کا راہ لپتا ہے۔ منسٹر بن کر تمہارا شرم و حیا مر گیا ہے۔ سمیع اللہ خان زران کے مقابل آئے تھے۔ ابرش زران کے سرخ چہرے کو دیکھتے دل پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ بابا، زہلے نے تڑپتے ہوئے انہیں پھر سے پکارا تھا۔ مت بولو بابا، ہم کو اتنا پیار دیا، مان دیا، تم کو لڑکوں کا کالج میں جانے دیا۔ سب نے کہا سمیع اللہ لڑکی ہے، اس کو لڑکوں کے کالج مت بھیجو، لڑکی ذات کو اتنا مت پڑھاؤ۔ ہم نے کہا ہمارا بیٹی لڑکی نہیں، ہمارے لیے لڑکا ہے، ہم فرق نہیں کرتا، سینہ ٹھوک کر کہا تھا پوری برادری کے سامنے۔ ہمارا بیٹی اپنے باپ کا عزت کبھی داغدار نہیں کر سکتا۔ ہاتھ جوڑا تھا تمہارے آگے جس دن تم پہلے دن یونیورسٹی گیا تھا، ہمارا عزت کا لاج رکھنا۔ تم نے کیا کیا وہاں جا کر؟ عشق معشوقی کیا، چلو تم نے یہ کر ہی لیا تھا، اپنا اولاد کا اچھا تربیت تو کرتا، نہ بیٹی کا تربیت کیا نہ بیٹے کا تربیت کیا۔ ارے کیسا بیٹی ہے یہ تمہارا، نکاح سے بھاگا، نکاح کے بعد بھی بھاگ گیا، اس کو بتایا نہیں شوہر کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگنے والا عورت کو کیا کیا نہیں کہا جاتا۔ کیا عزت رہ گیا ہمارے پوتے کا؟ کیا بنا دیا تمہارا بیٹی نے ہمارا پوتا کو؟ یہ ہمارا پوتا کے لائق ہی نہیں تھا۔ سمیع اللہ غضبناکی سے بولے۔ ابرش نے روتے ہوئے نظریں جھکائے صوفے کی سطح پر ہاتھ جمائے۔ زران نظریں جھکائے مٹھیاں بھیجے کھڑا تھا۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے، ابرش ادھر نہیں رہے گا، ہمارا زاران کی زندگی میں نہیں رہے گا۔ سمیع اللہ نے اپنا فیصلہ سنایا۔
میرا بھی یہ آخری فیصلہ ہے، اب رشیدر ہی رہے گی اور یہ مرتے دم تک میری عورت رہے گی۔ زران حلق کے بل دھاڑا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ یہاں رہے گی تو رہے، مگر ایک ونی کے طور پر آئی ہوئی لڑکی کے طور پر رہے گا، اور ذہل آہل عنایا ادھر کا کبھی رخ نہیں کرے گا۔ روزینہ خانم غصے سے چیخیں تھی، سہلے پپو، عنایا آہل ادھر ہی رہیں گے، یہ میرا بھی آخری فیصلہ ہے۔ شہرام کی گرجدار آواز گونجی تھی۔ بہارے نے چونکتے ہوئے سامنے دیکھا۔ شہرام داخلی دروازے کے بیچوں بیچ بلیک شلوار قمیض پر بلیک شال کندھوں پر ڈالے اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے زنان خانے میں داخل ہو رہا تھا۔ بہارے نے اپنا نچلا لب بے دردی سے کاٹا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں بے انتہا ہینڈسم لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ اور سفید رنگت غصب ڈھا رہی تھی۔ بہارے نے اپنی بھیگی آنکھیں رگڑیں۔ شہرام کا اس کے گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ انتہائی سخت اور مضحکہ خیز تھا۔ وہ اربت خان اور روزینہ خانم کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہا تھا۔ بہارے نے گہرے سانس لیتے خود پر قابو پایا۔ مقابل کا اپنے گھر والوں کے ساتھ یہ رویہ برداشت نہیں ہوا تھا۔ وہ تو کسی کی عزت کرنا ہی بھول گیا تھا۔ ذہل پپو عنایا آہل زرتاج یہیں رہیں گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اور وہ اپنے بھاری قدموں سمیت روزینہ خانم کی طرف بڑھتے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے اٹل لہجے میں جتاتے ہوئے بولا۔ اس کے جتانے والے انداز پر بہارے نے زخمی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، اور روزینہ خانم کو کیا جتا رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی۔ وہ ان پر اپنا رشتہ واضح کر رہا تھا۔ وہ اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتے، آنکھوں ہی آنکھوں میں وہ روزینہ خانم کو سخت نگاہوں سے وارن کر رہا تھا۔ میں اپنے لالا کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے یقین ہے میرے لالا بھی میرے لیے ہوئے فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے۔ شہرام نے سب کی طرف دیکھتے زران کی سرخ آنکھوں میں دیکھا تھا۔ میں اپنے لالا کے ہر فیصلے میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، مجھے یقین ہے میرے لالا میرے کیے ہوئے فیصلے میں میرا ساتھ دیں گے۔ شہرام نے سب کی طرف دیکھتے زران کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ زران نے الجھن بھری نگاہوں سے شہرام کو دیکھا، جو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا، جس کے چہرے پر چٹانوں سے سختی تھی۔ شہرام زران کو دیکھتے روزینہ خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ ذہل پپو عنایا آہل یہاں ہی رہیں گے، یہ آپ سب سے آخری بار کہہ رہا ہوں، روز روز نہیں کہوں گا۔ شہرام نے روزینہ خانم کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے سرد لہجے میں کہتے اپنے لفظوں پر زور دیا۔ شہرام، بہارے مزید خود پر قابو نہیں پا سکی تھی، اس لیے شہرام کو غصے سے پکار بیٹھی۔ بہارے کے پکارنے پر شہرام نے سوالیہ نگاہوں سے بہارے کو دیکھتے آئیبرو جھکائے تھے۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، تمہیں اونچا نہیں بولنا چاہیے، شہرام سنجیدگی سے کہتے بہارے کے قریب ہوا۔ شہرام اس کے قریب آنے پر بہارے آہستگی سے اپنے 2 قدم پیچھے کی طرف بڑھا گئے، اور وہ لاؤنج میں سب کی پرواہ کیے بغیر اس کے قریب ہوا تھا۔ ان دونوں کے درمیان ½ انچ کا بھی فاصلہ نہیں تھا۔ شہرام کا چوڑا سینہ تک اس کے سینے سے ٹچ ہوا تھا۔ اس کے بدن سے اٹھتی اسٹرانگ مردانہ خوشبو اسے اپنی سانسوں میں گھلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شہرام کے اس طرح سب کے سامنے قریب آنے پر اس کی رنگت سرخ ہوئی تھی، وہ نظریں جھکا کر رہ گئی تھی۔ وہ پیچھے صوفہ ہونے کی وجہ سے وہ مزید پیچھے نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اسے شرر بار نگاہوں سے گھورتے اس کے اور قریب ہوا۔ اب دونوں میں ہوا کا بھی گزر بھی نہیں تھا۔ بہارے نے گہرے سانس بھرتے اسے دیکھا، وہ سمجھ چکی تھی اسے اس کا سب کے سامنے غصے سے پکارنا پسند نہیں آیا۔ اب بولو، شہرام نے اسے سرد نگاہوں سے گھورتے بولا۔ وہ مورے بڑی ہیں، تمہیں اس طرح ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جانا چاہیے۔ بہارے نے تھوڑا سا پیچھے ہوتے کھسکتے ہوئے ان کی سرد آنکھوں میں دیکھتے اٹکتے ہوئے وہ مشکل کہا، مورے بڑی ہیں۔ شہرام بہارے کے لفظ دہراتا استزائیہ ہنسا تھا۔ لگتا ہے اس حویلی میں تمہارے مورے ہی بڑے ہیں۔ شہرام اب کی بار روزینہ خانم کو دیکھتے تنزیہ بولا تھا۔ شہرام کے مضحکہ خیز رویے پر روزینہ خانم توہین و خجالت سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ خود پر ضبط کرتے خاموش ہو گئی تھی۔ بہارے کی حالت نازک تھی۔ شہرام اور بہارے کا رشتہ بھی انتہائی نازک موڑ پر تھا۔ نہیں چاہتی تھی ان کے کچھ بھی کہنے پر ان کی بیٹی کی خوشیوں پر کوئی بھی آ جائے، ان دونوں کے درمیان مزید فاصلے بڑھے۔ اب تو بہارے شہرام کے بیٹے کی ماں تھی، انہیں اپنا نواسا بھی بہت پیارا تھا۔ میرا لالا قتل ہوا تھا۔ بہارے شہرام کے طنزیہ انداز پر بے قابو ہوتے اعصابوں کے ساتھ چیخ پڑی تھی، آواز نیچے۔ تمہارا لالا قتل ہوا، اس کا یہ مطلب نہیں میرے لالا کو قاتل کہا جائے، میرے لالا کی بے عزتی کی جائے۔ شہرام یکدم حلق کے بل پوری قوت سے دھاڑا تھا۔ شہرام کی دہشت ناک دھاڑ پر وہ جی جان سے لرزا اٹھی تھی۔ بے یقینی سے شہرام کو دیکھا، وہ اس سے سب کے سامنے ایسے بات کرے گا، وہ بے یقین ہوئی تھی۔ وہ نم نگاہوں سے شہرام کو دیکھ رہی تھی، جو خونخوار نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ روزینہ خانم اور اربت خان سے پریشان ہوئے تھے۔ اربت خان نے روزینہ خانم کو اشارہ کرتے بہارے کو خاموش رہنے کو کہا تھا۔ روزینہ خانم نے بے بسی سے شہرام اور بہارے کو دیکھا، جو سب کے سامنے ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے کھڑے تھے۔ بہارے نے آنکھوں سے ہلکا لرزتے شہرام کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ شہرام کی آنکھوں کا سرد پن بڑھتا جا رہا تھا۔
شہرام درید خان نے غصے سے شہرام کو پکارا۔ 1 منٹ بابا جان، مجھے بات کرنے دے۔ شہرام نے ہاتھ کے اشارے سے درید خان کو روکتے بہارے کو غضبناک نگاہوں سے گھورا تھا۔ درید خان لب بھیجے خاموش ہو گئے تھے۔ شہرام غصے میں چھوٹے بڑے کا لحاظ بھول جاتا تھا، اس لیے وہ خود پر ضبط کرتے خاموش ہوتے۔ وہ بچپن سے ہی اسے ایسے تھا، بہت ایکسٹریم لیول پر غصہ آتا تھا۔ زران خاموشی سے کھڑا اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ ابرش کے لیے بولے گئے لفظ جیسے اس کے اندر ایندھن دہکا چکے تھے، زخم سارے ہرے ہوئے تھے۔ وہ خون اتری نگاہوں سے ابرش کو دیکھ رہا تھا، جو صوفے کی سطح کو جکڑے لرزتے ہوئے نظریں جھکائے رو رہی تھی۔ چہرہ سرخ انار کی طرح تپ رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں اور ناک چادر سے رگڑ رہی تھی، کبھی گہرے سانس لیتے بے انتہا شدت سے، بے دردی سے آنکھیں رگڑتے، اپنے گال بھی سختی سے رگڑ ڈالتے، جس کی وجہ سے آرس سے خون چھلکا رہے تھے، اور زران کی نگاہیں مسلسل اس پر محسوس کرتے وہ نظریں بھی اٹھا نہیں رہی تھی۔ لگتا ہے اب اس کی آنکھ سے آنسو نہیں بہیں گے، مگر اس لمحے اتنی شدت سے آنسو بہتے وہ اپنی سسکیاں گھونٹنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ تو پھر بتاؤ میری لالا، میری مورے، میری بابا، کس عدالت کا کٹہرا کس عدالت کا کٹہرا کھٹکھٹائیں؟ میری مورے اپنے جوان بیٹے، میرے لالا اپنے جوان بھائی کی موت کا بدلہ کہاں سے لیں؟ بابرک لالا کے سینے پر 3 گولیاں بے دردی سے ماری گئی تھی۔ میرے لالا کا جنازہ اس حویلی سے اٹھا تھا۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ بہت پسند آئی ہوگی۔ میں نے کوشش کی ہے کہ جلدی جلدی زیادہ زیادہ پیجز آپ لوگوں تک پہنچا دوں۔ 1 گھنٹے سے زیادہ میں نہیں ریڈ کر سکتی، میرے خود گلے میں تھوڑا سا ابھی بھی پین ہے۔ چلیں جی، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔